تو پھر حضرت عمر کا نام لیا کیوں جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے 3 دن تراویح کی جماعت کرائی، 3 راتیں، چوتھے دن حضور پاک علیہ السلام جماعت کرانے نہیں آئے تو صحابہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے علماء کے اندر یہ مسئلے مسائل بڑے آتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جی 20 تراویح ہیں اور کچھ کہتے ہیں جی 8 تراویح ہیں۔ تو ناظرین، ایسے ہی ہم آپ کو مفتی عبدالوہاب قریشی کی ویڈیو دکھائیں گے، انہوں نے کہا جی 20 تراویح ہیں۔ اور ایسے ہی ہم کہ ایک مولانا ہے انڈیا کے جلال الدین قاسمی حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کی بھی ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے، اور آپ آدمی کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا کہ آخر کن کے دلائل زیادہ مضبوط اور قوی ہیں۔ تو ناظرین، کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کی توفیق دے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو میرے دوستوں، میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، بعض لوگ اس غلطی میں مبتلا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تراویح 8 رکعت تھی اور حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس کو 20 کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی 20 تھی، حضرت عمر نے بھی 20 ہی جاری رکھی۔ تو پھر حضرت عمر کا نام لیا کیوں جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے 3 دن تراویح کی جماعت کرائی، 3 راتیں، چوتھے دن حضور پاک علیہ السلام جماعت کرانے نہیں آئے تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ آج اللہ کے رسول نہیں آئے۔ وہ اپنے نوافل پڑھتے رہے۔ اللہ کے رسول صبح آئے نماز کے وقت تو فرمایا مجھے پتہ تھا تم آئے ہوئے ہو، لیکن یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لیکن میں نہیں آیا اس وجہ سے کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر میں نے اب بھی چوتھے دن جماعت کرا دی نا تو آسمان سے وحی اتر آئے گی اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا۔ خشیت ان یکتب علیکم، صحیح بخاری میں ہے، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں وحی آ جائے اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لہٰذا آپ گھروں میں پڑھو۔ حضور پاک علیہ السلام نے گھروں میں اجازت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور تک یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2-3 کام اس میں شامل فرمائے۔ نمبر 1 فرمایا اب پورا مہینہ مسجد پڑھیں گے۔ نمبر 2 پورا قرآن پاک پڑھیں گے۔ نمبر 3 باجماعت پڑھیں گے۔ نمبر 4 پورا مہینہ پڑھیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا امیر المؤمنین یہ کیسی بات ہے؟ حضور علیہ السلام نے تو گھر میں پڑھنے کی اجازت دی اور آپ پورا مہینہ مسجد کی جماعت کے پابند بنا رہے ہیں، وجہ؟ حضرت عمر نے فرمایا جب حضور پاک نے گھر میں پڑھنے کی اجازت دی تھی میں بھی تمہارے ساتھ شامل تھا یا نہیں تھا؟ کہ جی آپ بھی شامل تھے۔ تو کہا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا گھر جاتے وقت؟ کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، لہٰذا بہتر ہے کہ گھر میں جا کر پڑھو، وہی اترے گی تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب حضور پاک چلے گئے دنیا سے، پردہ فرما گئے، جی پردہ فرما گئے، وہی ختم ہو گئی، جی وہی ختم ہو گئی۔ کہ اب وہی اتر سکتی ہے؟ کہ جی نہیں اتر سکتی۔ کہ یہی تو میری دلیل ہے کہ حضور پاک نے اشارہ دیا تھا جب تک میں موجود ہوں اور وہی اتر رہی ہے گھروں میں پڑھو، میں دنیا سے چلا جاؤں وہی ختم ہو جائے گی اور ختم نبوت ہوگی تو وہی اترے گی نہیں، پھر مسجد پڑھتے رہنا۔ کہ یہ حضور پاک کا اشارہ تھا۔ صحابہ نے کہا واہ کمال امیر المؤمنین، جہاں آپ کا دماغ پہنچا ہماری سوچ وہاں نہ پہنچ سکی۔ حضرت عمر کے کہنے پر یہ مسجد میں شروع ہو گئی۔ فرق یہ ہے پہلے گھر میں تھا اور اب ادھر ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے 8 کو 20 کر دیا۔ بابا حضرت عمر شریعت ساز نہیں ہے، شریعت پہ عامل ہے، شریعت بنانے والا نہیں ہے، شریعت پہ عمل کرنے والا ہے۔ وہ رکعتوں کو بڑھائے اور گھٹائے کیوں؟ ہمارے یہاں 2 غلط فہمیاں بہت زیادہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ حضرت عمر نے 8 کو 20 کیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ نمبر 2 اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ حضرت عمر نے بڑھا دیا تھا، لہذا صبح نماز میں لوگ یہی کہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ ثابت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بلال سے اذان میں کہا کرو، یہ بہت اچھا لفظ ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اس غلط فہمی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تراویح یوں ہی چلی ہے، پھر صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک تقریباً 1300 سال ہونے کو ہے، امت آج تک تراویح پر قائم ہے، کم از کم 20 رکعت ہے، اور زیادہ فقہ مالکیہ میں تو 36 ہے۔ آپ کہیں گے 36 کیسے ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے جو مقتدی تھے وہ کہتے تھے ترویحہ کا معنی ہے 4 رکعت بعد تھوڑا سا وقفہ کر لو،
تو اس وقفے میں ہم ایک طواف کیوں نہ کر لیں؟ وہ ایک طواف کر لیتے، پھر اگلی 4 رکعت، پھر 4 رکعت پوری ہوتی، پھر ایک طواف کر لیتے، پھر اگلی 4 رکعت۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا علم ہوا تو مدینہ کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے پاس کعبۃ اللہ تو نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ لہٰذا ہمیں بھی تو کوئی عبادت بڑھانی چاہیے نا۔ تو انہوں نے ہر 4 رکعت کے بعد 2 رکعت نماز نفل مزید ویسے اللہ سے مانگنے کے لیے پڑھ لی، بطور ترویہ، راحت آرام کے لیے۔ تو یوں 36 بن گئی، یہ 16 رکعت اس کے نفل ہے سنت 20 رکعت۔ تو یہ تو اس کا مطلب کہ ہمارے بزرگ اور ہمارے اکابر اور دین والے شریعت میں رمضان کے اندر عبادت کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم عبادت کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے ایک عبادت دکھائیں جو رمضان میں اللہ نے گھٹا دی ہو، عام دنوں سے گھٹا دی ہو، آپ دکھا دیں، بلکہ عام دنوں سے بڑی ہوئی تو آپ دکھائیں گے۔ ہاں کھانا پینا اللہ نے گھٹا دیا، ابھی آپ نے دن میں نہیں کھانا، کھانے پینے ہم نے بڑھا دیے ہیں اور عبادتیں ہم نے گھٹا دی ہیں، تو ہم اللہ رب العزت کی منشا پہ تو نہیں چل رہے۔ اچھا 20 رکعت تراویح جو ہے اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے، اس میں 40 مرتبہ اللہ پاک کو بندے کا وہ قرب ملتا ہے جو عام دنوں میں نہیں ملتا۔ 40 مرتبہ سجدہ، قرآن کریم میں ہے نا، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، تو سجدے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور 40 سجدے اس 20 رکعت میں ہمیں میسر آتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، فرمایا بندہ ایک سجدہ کرتا ہے، جھکتا سجدے میں اس کی روح کو رب بلندی دیتا ہے، کہ یہ 40 مرتبہ پیکج تمہیں اس تراویح میں مل جاتا ہے۔ بڑے بندوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستو یہ ہمیں بالکل مس نہیں کرنا چاہیے، اور ہم باقاعدہ پڑھیں یتقون علی اسیہم۔ امام مالک فرماتے ہیں صحابہ کرام میں کچھ بوڑھے حضرات آتے اور اگر کھڑے ہو جاتے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، ورنہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر تراویح میں ٹھہر جاتے۔ ہاں جب بالکل بیماری ہو بندہ نہ ٹھہر سکے تو پھر بیٹھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن ہمیں اس پر دل سے کچھ۔ مغالطوں کی انتہا تو یہ ہے کہ جو بات بالکل واضح رہتی ہے، اپنی بات منوانے کے لیے اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ایک صاف اور سیدھی اور واضح بات کا انکار کر جاتا ہے۔ اب رمضان شریف آ رہا ہے، اب یہ بحث چالو ہو جائے، پیپر، پمفلٹ، اخبارات، اس سے آپ کو بھرے پڑے ملیں گے کہ بھائی 20 رکعت تراویح یا 8 رکعت تراویح سے ہوتا آ رہا ہے، اب تک حفاظ نہیں ہو۔ اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا، یہ بات کہی جاتی ہے نا، جبکہ معاملہ اس کے الٹا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 11 کا حکم دیا۔ اب بتائیے، ایک صاف بات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ حقیقت چھپ جاتی ہے اور فسانے لوگ ذہن نشین کر بیٹھتے۔ صاف روایت میں ہوتا ہے، امام مالک میں موجود ہے، روایت اس طرح ہے، وعن سعید بن یزید انہ قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس ب11 رکعۃ قال وكان القاری یقرأ بالمئین حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف الا في وضوء الفجر۔ رواه مالک موقع۔ حضرت سعید بن یزید فرماتے کہ حضرت عمر بن خطاب نے 2 صحابیوں کو، ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو، حکم دیا کہ وہ جائیں لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھائیں، ان یقوم للناس ب11 رکعۃ، پوری روایت نے پڑھ دی کہ 11 رکعت تراویح جا کر کے پڑھائیں۔ اور راوی آگے پڑھتا ہے کہ ہم لوگ جب تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو تراویح کیسی ہوتی ہے؟ اٹھا پٹک نہیں ہوتی تھی، تراویح کیسی ہوتی تھی؟ تراویح کی کیفیت بتا رہے ہیں راوی کہتا ہے وَكَانَ الْقَارِي يَقْرَأُ بِالْمِئِينِ، ایسی سورتیں پڑھتا تھا، وہ 100 آیتیں پڑھتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہم لوگ اپنی لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے قیام کے لمبا ہونے کی وجہ سے، یا تو کھڑے ہوئے گڑبڑ گڑبڑ یا ملون، گڑبڑ گڑبڑ تا ملون، اللہ اکبر، سمجھ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو
وہاں عالم یہ تھا کہ ہم لوگ اپنی لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے، حتیٰ کننا نعتمد علی العصی من دون اللہ، قیامت اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ہم اپنے لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے، وما کننا ننصرف الا فی غروب الفجر، اور جب صبح ہونے کو ہوتی تھی تب ہم واپس لوٹتے تھے۔ ایک نکتہ یاد لیتے جائیے، کہتے ہیں کہ تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے۔ یہ لوگ تراویح کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تراویح اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ہم جب لوٹتے تو بالکل صبح صادق ہونے کے قریب ہوتا تھا، تھوڑا سا موقع ملتا تھا ہم کو سحری کھانے کا۔ بتاؤ یہ لوگ جب وضوء فجر نکلنے کے طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے یہ لوگ جب تراویح پڑھ کر کے واپس ہوتے تھے تو بتاؤ موقع کہاں ملا تہجد پڑھنے کا؟ ذرا بتائیں، اس حدیث کے آئینے میں بھی تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے۔ یہ حدیث نہیں بتاتے، اس لیے کہ حدیث جب بیان کریں گے تو ایک تو یہ ملے گا کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، اور دوسرے یہ بھی ملے گا کہ جلدی جلدی تراویح نہیں پڑھنی چاہیے، اور تیسرے یہ بھی ملے گا کہ جب وہ لوگ صبح صادق کے قریب لوٹتے تھے تو پھر تہجد کب پڑھتے تھے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ تہجد الگ ہے تراویح الگ ہے۔ یہ روایت ہنسانے والی تھی، ان کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ڈالنے والی روایت تھی، لہذا اس روایت سے بہت دور رہتے، اس روایت کو بھول کر بھی بیان نہیں کرتے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین، جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے کہ انہوں نے 20 تراویح پڑھی، تو ناظرین یہاں پہ ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں، تراویح جو ہے نا یہ نفلی عبادت ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہیں ہوگا، پھر بھی روزہ ہوگا، اور یہ تو ہے نفلی عبادت۔ ناظرین ایک ذہن میں یہ سوچنے والا سوال ہے، جو فرضی ہے وہ صحابہ کو پتہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر فرض پڑھانے آتے تھے تو صحابہ دیکھتے کہ نبی پاک نے مثال کے طور پہ فجر کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں، ظہر کتنی پڑھائی ہیں، عصر کتنی پڑھائی ہیں، مغرب کتنی پڑھائی ہیں، عشاء کتنی۔ فرض جو ہے وہ تو نبی پاک کے صحابہ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی فرض کیسے پڑھاتے تھے اور کتنے پڑھاتے تھے، خیر۔ لیکن یعنی جو نفلی عبادت ہوتی ہے وہ گھر کی عبادت ہوتی ہے، فرضی وہ مسجد اور نفلی گھر کی۔ تو ناظرین پھر نفلی عبادت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ پھر نبی پاک کی ازواج مطہرات سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی فرماتی ہیں کہ نبی پاک رمضان اور غیر رمضان 8 ہی رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو ناظرین میں پھر جملہ کہہ دوں، فرضی جو ہے اس سے صحابہ بیان کرتے ہیں، اور جو نفلی ہے گھر کی عبادت وہ ظاہر بات ہے امہات المومنین کو پتہ ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجماع نمازی بنا دے، اور اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔